پہلی خبر باجوڑ سے، جہاں پر لوگوں نے خوف کی زنجیریں توڑ دی ہیں۔ کرفیو لگنے کے باوجود جوک در جوک لوگ باہر نکلے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں اس وقت جب ہم یہ ویلاگ ریکارڈ کروا رہے ہیں تو باجوڑ کے عمری چوک میں لوگ اکٹھے ہو چکے ہیں۔ آج ان سے پوچھیں گے باجوڑ میں جو آپریشن جاری ہے آرمی کا، اس کے بارے میں، کیونکہ آج اس آپریشن کا دوسرا روز ہے اور اس آپریشن کو ابھی تک وہاں کی جو موجودہ حکومت ہے پی ٹی آئی کی، وہ بھی آن نہیں کر رہی۔ ابھی تک آئی ایس پی آر کی جانب سے بھی کوئی بیان نہیں سامنے آیا اور جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں وہ اس آپریشن کی مذمت کر رہی ہیں۔ تو یہ 16 دیہات ہیں باجوڑ کے، اس میں آپریشن جاری ہے اور اس جو 3 دن کے لیے کرفیو وہاں پہ نافذ کیا گیا ہے، تو وہاں پر جتنے بھی مقامی لوگ ہیں وہ اس کے خلاف ہیں، حکومت بھی اس کے خلاف ہے۔ اور یہ عبداللہ بھائی سے پوچھتے ہیں کہ یہ آپریشن کیوں کرنا پیش آیا، آرمی کیوں اتنی مجبور ہوئی کہ وہ آپریشن کر رہی ہے، اور وہ بھی کسی کو بھی لوپ میں لیے بغیر۔ تو بغیر وقت ضائع کیے ہم عبداللہ بھائی سے پوچھتے ہیں کہ سر بتائیے گا یہ آپریشن کیوں کرنا پڑا آرمی کو، اور عوام وہاں کی جو ہے وہ کیوں سراپا احتجاج ہیں، کیوں ان کے مطالبات نہیں مانے گئے، وہ بڑی تعداد میں باہر نکلتے رہے کہ ہمیں امن چاہیے، ہم کوئی بھی آپریشن جو ہے اپنے علاقے میں نہیں ہونے دیں گے۔ اور جو واقعہ میرے سامنے ہے وہ واقعہ خیبر پختونخوا کے ڈسٹرکٹ اورکزئی میں، اورکزئی جو ہے اس میں تیرا ویلی جو ہے، وادی تیرا جو ہے، اس میں جہاں افواج پاکستان نے ایک صورتحال میں پھنسنے کے بعد بریگیڈ ہیڈ کوارٹر کے باہر انہوں نے فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں اب یہ بات کنفرم ہو چکی ہے۔ کل تک یہ بات 24 گھنٹے پہلے جب میں نے ویلاگ کیا تھا تو یہ صرف لوگوں کے ٹویٹس تھے، جس میں اس وقت فارمر ڈپٹی اسپیکر آف دا نیشنل اسمبلی قاسم سوری صاحب نے اس وقت یہ کلیم کیا تھا، انہوں نے یہ خبر دی تھی کہ 7 لوگ جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے ہیں۔ بچی تو پہلے ہی جاں بحق ہو گئی تھی 5 برس کی، جس کے لیے یہ پروٹیسٹ کر رہے تھے پاکستان والی کے، اس وقت ٹویٹ تھے۔ ڈاکٹر شہباز گل جو ہے اس کے بارے میں خبر دے رہے تھے اپنے پوڈ کاسٹ کے ذریعے۔ لیکن اب پاکستان کے انگریزی کے اخبارات نے یہ کنفرم کر دیا ہے کہ جو فائرنگ کی پاکستان کی فوج کے جوانوں نے ان یونیفارم لوگوں کے اوپر ڈائریکٹ فائرنگ کی، اس کے نتیجے میں 7 لوگ جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے ہیں۔ معدنیات کے لالچ میں ماں باپ کا ہیرا مار دیا، ایک نہیں مارا، آج بے شمار لوگوں کو مار دیا گیا ہے۔ 3-4 لوگوں کی باڈیز تو اب تصویروں کے ذریعے ظاہر ہو چکی ہیں، لیکن ہمیں اصل نمبر کبھی پتہ نہیں چلے گا۔ یہاں پہ جن کو مارا جائے گا ان کو دبانے کی کوشش کی جائے گی، لیکن کیونکہ اب سوشل میڈیا کا دور ہے، لوگوں کے پاس موبائل فون ہے، ایک جگہ انٹرنیٹ بند کریں گے تو لوگ اپنے موبائل فون سے بنائی گئی ویڈیو تھوڑا دور جا کے کسی اور علاقے سے پوسٹ کر دیں گے۔ یہ وہ زمانہ نہیں ہے کہ بندے مار دیے، پہاڑوں سے گرا دیے، ہیلی کاپٹر سے گرا دیے اور لاشیں غائب ہو جائیں گی، ایسا نہیں ہوگا۔ نمسکار، السلام علیکم، ست سری اکال، جے جھولےلال۔ میں ہوں جی پریم مٹلانی اور آپ دیکھ رہے ہیں حالات حاضرہ کا پروگرام۔ حقیقت یہ ہے، ابتدا میں آپ سے درخواست ہے چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ دوستو، 2-3 روز پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح پاکستان کے خیبر پختونخوا صوبے میں جو ہے عوام کے اوپر پاکستانی فوج نے، فرنٹیئر کانسٹیبلری آرمی کا ہی ایک ڈویژن ہے، اس نے نہتے لوگوں کے اوپر گولی چلا دی تھی، جس کے نتیجے میں 5 بندے ہلاک ہو گئے۔ اور وہ کیوں نکالا تھا انہوں نے جلوس؟ کیونکہ 2 بچوں کو فوج کے گولوں نے، فوج کیا ہے، طالبان کے خلاف، تحریک طالبان پاکستان کے خلاف مہم چلا رہی ہے، کیمپین چل رہا ہے ان کا، تو اس میں وہ کئی مرتبہ سویلین علاقوں کے اوپر بھی بم گرا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے 2 بچوں کی موت ہو گئی تھی، جس کے خلاف یہ جلوس نکالا گیا تھا۔ اب یہ آگ بڑھتی جا رہی ہے، اب یہ باجوڑ ضلع تک پہنچ گئی ہے۔ باجوڑ ضلع کا جو ڈپٹی کمشنر ہے دوروز کیبل، اس نے کرفیو نافذ کر دیا ہے پورے علاقے میں۔ 16 علاقے ہیں اس کے، وہاں پر اس نے کرفیو لگا دیا ہے اور سویلین لوگوں کے باہر نکلنے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ اب وہاں کا جو لوکل لیڈر ہے، پہلے وہ پی ٹی آئی کا بندہ تھا اور میرے خیال میں گلباز خان نام ہے، اس نے
کل جلوس نکالا ہے کرفیو کی خلاف ورزی کرتے ہوئے، اس نے جلوس نکالا اور چوک پر گیا۔ اب ہو سکتا ہے کہ یہ مقابلے بازی، یہ کنفرنٹیشن، اس کا کوئی خونی نتیجہ نکلے، لیکن اچھا اس کا جو عوامی نیشنل پارٹی ہے، ایمل ولی خان اس کا جو لیڈر ہے، اور جمعیت علماء اسلام فضل اللہ گروپ جو ہے، مولانا فضل رحمان گروپ جو ہے، انہوں نے بھی اس کی مذمت کی ہے، سرکاری کرفیو لگانے کی یا نہتے لوگوں کے اوپر گولیاں داغنے کی۔ تو اچھا ویسے یہ بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ پاکستان میں یہ جو خیبر پختونخوا صوبہ ہے، وہاں پر پی ٹی آئی کی سرکار ہے، یعنی عمران خان کی پارٹی کی سرکار ہے، جبکہ سینٹر میں جو ہے نون لیگ کی ہے، جس کی نمائندگی وزیر اعظم شہباز شریف کرتا ہے۔ اس کی وجہ سے بھی ان دونوں کے بیچ میں، کیونکہ سیاسی مخالفت ہے، اور جنرل عاصم منیر بھی عمران خان کے خلاف ہے، جس کی وجہ سے اس کے اوپر کئی کیسز لگا دیے گئے ہیں، اور وہ تقریباً 2 سال سے جیل میں، اڈیالہ جیل میں جو راول پنڈی کا ہے، وہاں پہ پڑا ہوا ہے۔ اور ہمیں نہیں لگتا جب تک جنرل عاصم منیر رہے گا اس کو جیل سے رہائی ملے گی، بھلے ہی فالس الارم آتے رہتے ہیں، کل اس کو آزادی ملے گی، ایسا ہوگا ویسا ہوگا، لیکن جب تک جنرل عاصم منیر ہے اس کو رہائی نہیں ملے گی۔ اچھا، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کرفیو لگا دیا ہے ڈپٹی کمشنر نے، لیکن وہاں کے لوگ جو ہیں اس کی خلاف ورزی کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ اب اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، اور اس سلسلے میں پاکستانی چینلز والے کیا کہتے ہیں، پاکستانی یوٹیوبرز کیا کہتے ہیں، آپ ان کو بھی سنیے، اور اس طرح سے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی ایکسپلوزیو سچویشن ہے پاکستان کے خیبر پختونخوا صوبے میں۔ انہوں نے بازوؤں پر سیاہ پٹیاں باندھ رکھی ہیں اور ہاتھوں میں قرآن شریف اٹھا رکھے ہیں۔ گل ظفر خان ان کی قیادت کر رہے ہیں، اور یہ تمام لوگ امن کے متلاشی ہیں۔ ان کے منہ پر ایک ہی نعرہ ہے کہ ہمیں امن چاہیے، ہمیں کسی قسم کی بندوق اور گولی نہیں چاہیے۔ آپ کو یاد ہوگا کل یہی لوگ یا انہی کے ساتھی 8,000 کے قریب لوگ جو ہیں وہ باہر نکلے تھے، قرآن کریم انہوں نے ہاتھوں میں پکڑ رکھے تھے، اور وہ گئے تھے کل طالبان کی طرف، ان علاقوں میں جہاں پر طالبان ہیں۔ بھوٹان، وہاں پر ایک لوکل میرا خیال علاقہ ہے جس کا نام بھوٹان ہے، اس طرف انہوں نے مارچ کیا تھا، اور طالبان سے انہوں نے کہا تھا کہ آپ ہمارے علاقے سے نکل جائیں، ہمیں آپ کا تسلط یا آپ کی جو غیر قانونی ایکٹیویٹیز ہیں ان کو ہم سپورٹ نہیں کر سکتے۔ آج جو اس وقت کا اجتماع ہے عمری چوک پر، یہ اجتماع ہے اصل میں ان فوجی دستوں کے آپریشن کے خلاف جو کل سے شروع ہو گیا ہے۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ 29 تاریخ سے یہ آپریشن شروع کیا گیا ہے۔ آج گل ظفر خان صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ غیر اعلانیہ آپریشن اور کرفیو کے خلاف باجوڑ کے عوام جمع ہو گئے ہیں۔ کل ہمارے گھروں پر توپوں اور ہیلی کاپٹروں سے بمباری کی گئی تھی، جس میں 3 افراد شہید اور 20 سے زائد زخمی ہو گئے ہیں۔ آج اپنے عوام کے ساتھ کرفیو والے علاقے کی طرف مارچ کر رہے ہیں۔ جیسا میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ گل ظفر ان کی قیادت کر رہے ہیں، ہمارے ممبر نیشنل اسمبلی بھی رہے ہیں، اور آپ کو پتا ہے کہ بڑی توانا آواز ہیں اس علاقے سے۔ بظاہر ایسا نظر آتا ہے کہ اس بار آپریشن بالکل اسرائیل کی طرز پہ شروع کیا گیا ہے۔ اس کا نام رکھا گیا ہے سربکف۔ ایسا لگتا ہے کہ جو ان کی حکمرانی نہیں مانے گا، جو معدنیات سرنڈر نہیں کرے گا، جو ان کا اس علاقے میں حق تسلیم نہیں کرے گا، اور 100% ان کے آگے سجدہ ریز نہیں ہوگا، ان سب کی نسل کشی کرنے کا ارادہ ہے۔ بظاہر ایسا نظر آ رہا ہے۔ میں آپ کو عمران خان کا ایک پرانا کلپ دکھانا چاہتا ہوں کہ عمران خان ان جرنیلوں کو کب سے عقل سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ کچھ لوگ یہ تنقید کرتے ہیں کہ عمران خان کو حکومت سے نکالا گیا تو اس لیے عمران خان جرنیلوں کے بارے میں بول رہے ہیں۔ یہ بات درست نہیں ہے۔ ہم لوگ تو جانتے ہیں، لیکن اس کو میں ریکارڈ کا حصہ بنانا چاہتا ہوں کہ ایک پرانی ویڈیو ہے عمران خان کی، اور اس میں وہ کیا کہہ رہے ہیں، ذرا سنیں۔ کسی اور کی جنگ کو اپنا بنا کے ڈالرز لے کے صاحب اقتدار نے پہلے جہادی بنائے،
پھر دوسرے ڈکٹیٹر نے ڈالرز لے کے انہیں کو مارنا شروع کر دیا, دہشت گرد بنا دیا. یہ جب اسٹیٹ اپنے آپ کو ایک مرسنری اسٹیٹ بنا دیتی, پیسے لے کے کسی اور کی جان لڑتی ہے, اس کا یہ نتیجہ ہے. تب 80s کے اندر ہم نے پیسے لے کے وہی جہادی بنائے, تب وہ مجاہدین تھے. پھر پیسے لے کے انہیں کو مارا اور وہ دہشت گرد بن گئے. کوئی کامن فیکٹر کیا تھا کہ ڈالرز دی, اپنے آپ کو بیچا. جس دن پاکستان کا اسٹیٹ ایک ڈیموکریٹک اسٹیٹ بنے گی, قانون کی بالادستی ہوگی, جو اپنے پیر پہ کھڑی ہوگی, جو دوستوں سے بھیک نہیں مانگے گی اور قرضے نہیں دے گی, یہ آپ دیکھیں کہ قانون کی بالادستی سے ختم ہو جائے گا سب. کسی اور کی جان کو اپنا بنا کے ڈالر. وہی باتیں عمران خان ان کو یہ 10-15 سال پرانی ویڈیو ہے, تب سے ان کو سکھا رہے ہیں. پرویز مشرف نے جب اس جہلانہ جنگ میں شرکت شروع کی تو تب سے عمران خان نے سمجھانا شروع کیا کہ یہ جدھر تم جا رہے ہو تمہیں ان علاقوں کا نہیں پتا. تم دیکھیں نا, فوجیوں کا کیا ہے, ایک پوسٹنگ ہوتی ہے کسی علاقے میں, 6 مہینے, سال, 2 سال رہ کے آ جاتے ہیں. لیکن پوسٹنگ میں اپنے کینٹوں میں رہنا یا بارڈر پہ چلے جانا, آپ لوگوں میں گھلتے ملتے نہیں ہیں. آپ کو علاقے کے ہر قسم کے جو ڈیزائن ہوتا ہے, جو لوگوں کی سوچ ہوتی ہے, جو معاشرہ ہوتا ہے, اس کے بارے میں نہیں پتا ہوتا. جی کے علاوہ یعنی 8 لوگ جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے اور 16 یا 17 جو ہے وہ زخمی ہوئے. اب اس میں جو ریئیکشن رد عمل ہے, پہلے یہ اندازہ لگائیے کہ پاکستان کے جو موجودہ فارم 47 کے وزیر اعظم ہیں, شریف خاندان کے چشم و چراغ جناب شہباز شریف صاحب, انہوں نے آل ٹوگیدر اس واقعے کی ایگزسٹنس سے ہی انہوں نے انکار کر دیا ہے. ان کی اخباروں میں جو سٹیٹمنٹ چھپی ہے اس میں شہباز شریف صاحب کا کہنا یہ ہے کہ فتنہ الخوارج جو ہے انہوں نے ریاست کے اداروں کے اوپر فائرنگ کی ہے. یعنی ریاست کی اداروں کے فوج کی فائرنگ کرنا اور اس میں 7 لوگوں کا جاں بحق ہونا اور 16-17 کا زخمی ہونا, اس کے بارے میں پاکستان کا جو وزیر اعظم ہے موجودہ, وہ اتنا غیر ذمہ دار ہے, اتنا ارریسپانسبل ہے, اتنا بے حس ہے کہ اس نے اس واقعے کے حقائق کو ماننے سے سرے سے انکار کر دیا. تاہم غیر مصدقہ طور پہ سوشل میڈیا سے اور بعض جگہوں سے آپ کو ویب سائٹ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پاکستان آرمی کے جو بریگیڈیئر ہیں جن کا نام قاسم بتایا جاتا ہے, انہوں نے ایک جرگے کے ساتھ ملاقات کر کے ان کو یہ ری ایشور کیا ہے کہ جو مارٹر کا گولہ لگنے کی کیا وجوہات تھیں, وہ کیا سرکمسٹانسز تھے جن میں مارٹر کا فائر ہوا جس میں بچی جو ہے وہ جاں بحق ہوئی, چھوٹی معصوم, اس کی انویسٹیگیشن جو ہے وہ کی جائے گی. اب ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے کہ گزشتہ تقریباً جو 3 برس کا ٹائم پیریڈ ہے, اپریل اور جون 2022 کے بعد, یعنی عمران خان کی حکومت جانے کے بعد, اس کے بعد اس قسم کے جو واقعات ہیں جہاں جو پروٹیسٹرز ہیں, جو ان آرمڈ سویلین نہتے پروٹیسٹرز ہیں جو احتجاج کر رہے ہیں کسی ایک چیز کے اوپر, ان کے اوپر فائرنگ کے درجنوں واقعات ہو چکے ہیں. ہر واقعے کے بعد کہیں کسی حکومتی ادارے نے, خیبر پختونخوا کی حکومت نے, فیڈرل گورنمنٹ نے یا ISPR نے, فوج نے, بریگیڈ ہیڈ کوارٹر نے یہ کہا کہ اس واقعے کی مکمل تحقیق کی جائے گی, اس کے بارے میں ایک رپورٹ آئے گی, اس کی جانچ کاری کی جائے گی. لیکن آج تک بھی وہ کہہ دینے کے بعد, اور اخباروں میں اس کی خبریں بھی چھپ گئیں, اس کے ٹویٹس بھی ہو گئے, لیکن آج تک ایک بھی فارمل جس کو انسٹیٹیوشنل انکوائری کہتے ہیں وہ نہیں ہوئی, اور اس کی کوئی رپورٹ پبلش نہیں ہوئی جس سے یہ پتہ چل سکے کہ یہ کیا ہوا, یہ کیسے ہوا, اس میں کون افسران ذمہ دار تھے, اور کبھی کبھی فوج کے کسی افسر یا کوئی جوان جو ہے ان کو اکاؤنٹیبل, دے ہیو نیور بین ہیلڈ اکاؤنٹیبل. میں نے اس کے بارے میں چیک بھی کیا ہے, گوگل کے ذریعے بھی چیک کیا ہے. آج کل AI ایپس ہمارے پاس ہیں, چیٹ GPT ہے, گروک ہے, اس کی مدد سے میں نے اس کو چیک کیا ہے. کہیں پر ہمیشہ اسٹیٹمنٹ تو آئی ہے لیکن کہیں پر بھی کوئی ایسی فارمل انکوائری کے ریزلٹس یا رپورٹس ہمارے سامنے نہیں آئیں جس کی بیسس پہ ہم کہہ سکیں کہ ان الفاظ کے ساتھ آج کا پروگرام ختم کرنے کی آپ سے اجازت چاہتا ہوں, لیکن بدائی لینے سے پہلے ایک مرتبہ پھر آپ سے میری درخواست ہے کہ جس کسی صاحب یا صاحبہ نے اب تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا, حضرائے کرم اس کو جلد سے جلد سبسکرائب کریں, پروگرام کو لائک کریں, شیئر کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں. بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.